ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے، ثواب بڑھانے کے لیے آئیے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے بیان میں شریک رہوں گا۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی حسب حال اچھی نیتیں کر لیں کہ تعظیم علم دین کی خاطر جتنا ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر کان لگا کر توجہ کے ساتھ سنوں گا، جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا، عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک شخص امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اپنی بیوی کی شکایت لے کر حاضر ہوا۔ جب دروازے پر پہنچا تو ان کی زوجہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غصے کی حالت میں بلند آواز سے گفتگو کی آواز سنی، بلند آواز سے۔ جب شخص نے ماجرا دیکھا تو یہ کہتے ہوئے واپس لوٹ گیا کہ میں اپنی بیوی کی شکایت کرنے آیا تھا، لیکن یہاں تو خود امیر المومنین اس مسئلے سے دوچار ہیں۔ تو بعد میں سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کو بلوا کر آنے کی وجہ پوچھی کہ کیوں آئے تھے۔ اس نے عرض کی کہ حضور میں تو آپ کی بارگاہ میں اپنی بیوی کی شکایت لے کر آیا تھا، مگر جب دروازے پر آپ کی زوجہ محترمہ کی گفتگو سنی تو میں واپس لوٹ گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میری بیوی کے مجھ پر چند حقوق ہیں جن کی بنا پر میں اس سے درگزر کرتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ وہ مجھے جہنم کی آگ سے بچانے کا ذریعہ ہے، کہ اس کی وجہ سے میرا دل حرام کی خواہش سے بچا رہتا ہے۔ دوسرا، جب میں گھر سے باہر ہوتا ہوں تو وہ میرے مال کی حفاظت کرتی ہے۔ تیسرا، میرے کپڑے دھوتی ہے۔ چوتھا، میرے بچے کی پرورش کرتی ہے۔ اور پانچواں، میرے لیے کھانا پکاتی ہے۔ تو یہ سن کر وہ شخص بے ساختہ بول اٹھا کہ یہ فوائد تو مجھے بھی اپنی بیوی سے حاصل ہوتے ہیں، مگر افسوس
کہ میں نے اس کی ان خدمات اور احسانات کو مد نظر رکھتے ہوئے کبھی اس کی کوتاہیوں سے درگزر نہیں کیا. آج کے بعد میں بھی درگزر سے کام لوں گا. تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل نے مرد اور عورتوں کو جنسی بے راہ روی اور وسوسہ شیطانی سے بچانے، نیز نسل انسانی کی بقا، بڑھوتری اور قلبی سکون کی فراہمی کے لیے انہیں جس خوبصورت رشتے کی لڑی میں پرویا ہے وہ رشتہ ازدواج کہلاتا ہے. اور یہ رشتہ جتنا اہم ہے اتنا نازک بھی ہے، کیونکہ ایک دوسرے کے خلاف یعنی مزاج کے خلاف باتیں برداشت نہ کرنا، درگزر سے کام نہ لینا، ایک دوسرے کی اچھائیوں کو نظر انداز کر کے صرف کمزوریوں پر ہی نظر رکھنا، یہ یوں سمجھ لیجئے کہ زندگی میں زہر گھول دیتی ہے. اور بسا اوقات اس کے نتیجے میں گھر جو ہے یہ میدان جنگ بن جاتا ہے. جبکہ اگر یہی میاں بیوی میں باہمی تعاون ہو، خلوص ہو، چاہت ہو، درگزر ہو، تحمل مزاجی ہو، تو زندگی یہ بڑی خوبصورت گزرتی ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ جو ہم نے سنا، تو اپنی گفتار یعنی اپنی گفتگو اور اپنی کردار کے ذریعے بیوی کی شکایت لے کر آنے والے شخص پر یہ بات واضح کر دی کہ شوہر کو کیسا ہونا چاہیے. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو جو مدنی پھول عطا فرمائے، اس سے یہی درس ملتا ہے کہ شوہر کو عفو و درگزر، بردباری، تحمل مزاجی کا پیکر ہونا چاہیے. اور یہ بات حقیقت ہے، عام طور پر بھی اگر جس کا ہم سے تعلق ہوتا ہے، اگر ہم جس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، شوہر بیوی کا تو ایک اچھا مقدس رشتہ ہے، لیکن جس کے ساتھ بھی تعلق ہوتا ہے، اگر ساتھ رہنے والے کی اچھائیوں، خوبیوں، احسانات ان کو پیش نظر رکھیں گے تو پھر غلطیوں کو بھی درگزر کرنے کا مادہ پیدا ہوگا. مگر آج کل ہمارے معاشرے میں یہ معاملہ بھی مفقود الحال ہے، بہت برا حال ہے. اور یوں سمجھ لی کہ بات بات پر لڑائی جھگڑے اور بات بات پر نا اتفاقی، بات بات پر طلاقیں، یہ یوں سمجھ لی کہ یہ مرض ہر گھر میں سرایت کر چکا ہے. اور جس کے ذریعے یہ کہ سب یہی سمجھتے کہ جناب مجھے میرے حق نہیں دیے جا رہے، اور یہ بھول جاتا ہے کہ دوسروں کے بھی کچھ حقوق ہیں جنہیں ادا کرنا لازم ہے. گیو اینڈ ٹیک دونوں ہوتا ہے نا. ہر کوئی نگران شورا بیان میں فرماتے کہ ہر کوئی یہ بینر لے کر کھڑا ہوا ہے کہ مجھے میرا حق دو. بھائی آپ پر کتنا حق لگتا ہے یہ بھی تو دیکھیں، آپ کا بھی تو تعلق ہے نا کسی سے. تو یہ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہی نا اتفاقی جب آگے بڑھتی ہے تو لڑائی جھگڑے کا روپ دھار کر قلبی چین و سکون کو جلا کر رکھ دیتی ہے. تو اس سلسلے میں انشاءاللہ کچھ مدنی پھول عرض کرنے کی کوشش کروں گا. پہلی بات تو یہ کہ گھر کو امن اور خوشیوں کا گہوارہ بنانے میں شوہر کا کردار یہ بہت اہم ہے، کیونکہ اگر وہ اپنی ذمہ داری اچھے طریقے سے نہیں نبھائے گا اور بیوی کے حقوق پورے نہیں کرے گا تو اس کے گھر میں خوشیوں کے پھول ہی کیسے کھلیں گے. اللہ رب العزت جل جلالہ نے بیویوں کے حقوق کے متعلق قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز ایمان، اور عورتوں کا بھی حق ایسا ہی ہے جیسا ان پر ہے شرع کے موافق. یعنی جس طرح عورتوں پر شوہروں کے حقوق کی ادا واجب ہے،
اسی طرح شوہروں پر عورتوں کے حقوق ادا کرنے لازم ہیں۔ امام ابو عبداللہ محمد بن احمد بن ابو بکر قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ حقوق زوجیت میں سے عورتوں کے حقوق مردوں پر اسی طرح واجب ہیں جس طرح مردوں کے حقوق عورتوں پر واجب ہیں۔ اسی لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ بلا شبہ میں اپنی بیوی کے لیے زینت اختیار کرتا ہوں، یعنی اگر ہم تو سب چاہتے کہ ہم گھر میں جائیں تو عورت بنی سنوری رہے، ملی کچیلی نہ ہو، تو ہم کیسے ہیں؟ تو ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں بلا شبہ میں اپنی بیوی کے لیے زینت اختیار کرتا ہوں جس طرح وہ میرے لیے بناؤ سنگھار کرتی ہے، یعنی اور مجھے یہ بات پسند ہے کہ میں وہ تمام حقوق اچھی طرح حاصل کروں جو میرے اس پر ہیں، اور وہ بھی اپنے حقوق حاصل کرے جو اس کے مجھ پر ہیں، یعنی گیو اینڈ ٹیک، لو اور دو، یہ دونوں حساب کتاب ہم کو کرنے ہوں گے۔ تو کیونکہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے اور عورتوں کا بھی حق ایسا ہی ہے جیسا ان پر ہے شرع کے موافق۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بیویوں کے ساتھ اچھی صحبت، بہترین سلوک خاوندوں پر اسی طرح لازم ہے جس طرح بیویوں پر ہر اس جائز کام میں خاوندوں کی اطاعت واجب ہے جس کا وہ انہیں حکم دیں۔ شرعی اور اخلاقی طور پر بھی بیویوں کے حقوق کی اہمیت ہے، شوہروں کو ان کا خیال کرنا چاہیے، اور علاوہ ازیں بیوی کے جائز مطالبات کو پورا کرنے اور جائز خواہشات پر پورا اترنے کی بھی حتی المقدور کوشش کرنی چاہیے۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، صفائی ستھرائی کی بات ہوئی، احادیث میں ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ تم اپنے کپڑوں کو دھو، اپنے بالوں کی اصلاح کرو اور مسواک کر کے زینت اور پاکیزی حاصل کرو، کیونکہ بنی اسرائیل ان چیزوں کا اہتمام نہیں کرتے تھے، اسی لیے ان کی عورتوں نے بدکاری کی۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بکھرے ہوئے بالوں والے شخص کو دیکھا تو فرمایا کیا اس کو کوئی ایسی چیز یعنی تیل کنگھی نہیں ملتی جس سے اپنے بالوں کو سنوار لے؟ اور ایک اور شخص کو دیکھا جس نے میلے کپڑے پہنے ہوئے تھے، فرمایا کیا اسے پانی نہیں ملتا جس سے اپنے کپڑوں کو دھو لیا کرے؟ تو نظافت کا خصوصی اہتمام کریں، صفائی ستھرائی یار ہم کو پسند ہے، ہم بدبو کو پسند نہیں کرتے، ہم یعنی کوئی ہمارے برابر میں کھڑے ہو پسینے کی بدبو آ رہی ہو ہمیں اچھا نہیں لگتا، تو ہمیں کیا پسینہ نہیں آتا؟ کسی بکھرے بال کو دیکھ کے یار بڑا گندا رہتا ہے، تو خود آئینے کے سامنے اپنے آپ کو دیکھے میں کیسا ہوں؟ یار یہ بات کر رہا تھا اس کے منہ سے بڑی بدبو آ رہی تھی، بھائی آپ کے منہ سے آتی ہے تو چیک کریں، اور چیک کرنے کا طریقہ بھی امیر اہل سنت نے فرمایا، خاص کر جو مسجدوں میں آتے ہیں اور یہ جو پان بیڑی سگریٹ یا منہ صاف نہیں کرتے، امیر نے فرمایا دونوں ہاتھ منہ پر رکھے اور زور سے سانس لیں اور پھر سونگیں، تو یہ بدبو آپ کا احساس ہوگا کہ منہ میں بدبو ہے۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا اگر مطالعہ کریں تو کیا پیاری ادائی تھی کہ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، دریافت کیا گیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب کاشانہ اقدس میں گھر میں داخل ہوتے تو سب سے پہلا کام کیا کرتے تھے؟ فرمایا کہ آپ سب سے پہلے مسواک کیا کرتے تھے۔ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے اپنے سرتاج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی بھی میلی کچیلی حالت میں نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن چھوڑ کر دوسرے دن سر میں تیل لگانا پسند فرماتے تھے، نیز فرماتے کہ اللہ عز و جل میلے کچیلے بکھرے ہوئے بال والے شخص کو ناپسند فرماتا ہے۔ تو طبیعت چاہتی ہے ہم بھی اگر کوئی صاف ستھرا مہکا مہکا خوشبوؤں سے معطر ہوگا تو اس کے ساتھ ملنا بھی پسند کرتے ہیں۔ کھڑے ہو نماز میں بھی اگر کوئی ایسا معطر شخص ہو برابر میں تو نماز پڑھنے میں بڑا مزہ آتا ہے، اور اگر کوئی بدبودار شخص ہو تو، اور یہ یاد رکھیے کہ اگر جسم میں بدبو ہو، کپڑوں سے بدبو آتی ہو، منہ سے بدبو آتی ہو، تو ایسی حالت میں مسجد میں آنا تو ویسے ہی ناجائز ہے،
اور زینت اختیار کریں، مسجد میں آتے ہوئے نماز ادا کرنے سے پہلے عطر لگائیں، بہت اچھی بات ہے۔ بہرحال شوہر کو اچھا ہونا چاہیے، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہونا چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے حق میں بہتر ہو، اور میں اپنی بیوی کے حق میں تم سب سے بہتر ہوں۔ ایک اور فرمان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی مسلمان مرد یعنی شوہر کسی مسلمان عورت یعنی بیوی سے نفرت نہ کرے، اگر اس کی ایک عادت ناپسند ہے تو دوسری پسند ہوگی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، وہ تمہارے لیے کبھی سیدھی نہیں ہو سکتی، اگر تم اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو اس کے ٹیڑھے پن کے باوجود اس سے فائدہ اٹھا لو، اگر سیدھا کرنا چاہو گے تو اسے توڑ دو گے، اور اس کا توڑنا طلاق ہے۔ تو کہتے ہیں نا کہ بے عیب بیوی ملنا یہ ناممکن ہے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ، کیسی نفیس تعلیم۔ مقصد یہ ہے کہ بے عیب بیوی ملنا ناممکن ہے، لہذا اگر بیوی میں دو ایک برائیاں بھی ہوں تو اسے برداشت کرو، کچھ خوبیاں بھی پاؤ گے۔ تو یہاں فرماتے ہیں کہ جو بے عیب ساتھی کی تلاش میں رہے گا وہ دنیا میں اکیلا ہی رہ جائے گا، بے عیب کیسے ملے گا؟ تو ہم خود ہزار برائیوں کا سر چشمہ ہوتے۔ بھائی غصہ آپ کو نہیں آتا، مجھے بھی آتا ہے، سب کو آتا ہے۔ اب بیوی غصہ کرتی تو تھوڑا سا برداشت کر لیں، تو تھوڑا بہت مطلب حساب کتاب بنائیں اور اچھا تعلق قائم کریں، اس سے انشاءاللہ اولاد کی بھی اچھی تربیت ہوگی۔ ورنہ جس گھر میں نا چاقیاں نا اتفاقیاں ہوں، آپ بتائیں سارا دن گھر کا کام کاج کر کے گھر میں آئیں اور گھر میں آ کر سوائے لڑائی جھگڑے کے مار دھاڑ کے کچھ ہو ہی نہیں۔ ہمارے خاندان کے سارے بڑے یہ ہمارے فیصلے ہی کراتے ہوں، ہر مہینے کوئی نہ کوئی جھگڑا، ہر ہفتے کوئی نہ کوئی بات، کبھی یہ آیا تو کبھی وہ آیا، تو ہمارے بڑے بوڑھے بھی پریشان ہو جائیں کہ یار یہ آدمی کیا ہے، سمجھتے نہیں ہے۔ تو خیر دونوں طرف معاملہ ہے، دونوں طرف بسا اوقات نادانیاں ہوتی ہیں، اور اس میں بسا اوقات بڑوں کا بھی دخل ہوتا ہے۔ یہ جو بڑے بعض اوقات ضد کر لیتے، جیسے امیر علیہ سنت نے کئی مرتبہ یہ واقعہ سنا ہے کہ کسی اسلامی بہن کا کوئی مسئلہ تھا تو وہ گھر پہ آ کر بیٹھ گئی۔ اب وہ مطلب جب گھر پہ آ کر بیٹھ گئی تو کسی سبب سے امیر علیہ سنت سے رابطہ ہوا، تو خیر وہ بہت پرانی بات امیر علیہ سنت فرمائی کہ جب ان کو سمجھایا جا رہا تھا تو پیچھے سے اس کی ماں کی آواز آ رہی تھی کہ تو کہہ دے میں نہیں جاؤں گی اس کے گھر پہ۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ طلاق ہو گئی، گھر ہی ٹوٹ گیا۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم اس کے علاوہ بھی خود بھی دیکھیں کہ ہم کہتے ہیں یار یہ میرا پڑوسی مجھے بہت ستاتا ہے، ایسا تو نہیں آپ بھی ستاتے ہو؟ میرا بھائی میرا خیال نہیں کرتا، عزت نہیں کرتا ہے، آپ اپنے بھائی کی عزت کرتے؟ ماں باپ میرا مطلب حق ادا نہیں کرتے، تو کیا آپ ماں باپ کا حق ادا کرتے؟ تو گیو اینڈ ٹیک، دونوں طرف دیکھیں۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نقائص عیب یہ تو سب میں ہے، ہمیں معاف درگزر سے کام لینا چاہیے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ یہی معافی ہمارے لیے قیامت کی معافی کا بھی سبب بن جائے۔ اور ہمارے اسلاف و بزرگوں کا جو انداز ہے نا، انہوں نے اس میں بہت مثالیں قائم کی، اور بہرحال اگر اچھی بیوی مل جائے مقدر سے تو یہ بھی ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دنیا کا بہترین سامان نیک بیوی ہے۔ تو اس کی تلاش کے بھی آداب ہیں۔ اب ہمارے تو نا ایسے کالجز میں ایسے اداروں میں کام کرتے ہیں، بس وہ ایک دوسرے سے تعلق قائم ہو گیا، بس شادی اس سے کرنی ہے۔ علماء نے اس کے بیان کیے کہ اگر جس سے شادی کرنی ہے تو اس کو بھی کیسے تلاش کرنا چاہیے، پھر بعد میں سر پکڑ کر روتے۔ تو یاد رکھیے مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان اس حدیث پاک کے تحت کہ دنیا کا بہترین سامان یہ نیک بیوی ہے، اس کے تحت فرماتے ہیں کیونکہ نیک بیوی مرد کو نیک بنا دیتی ہے اور وہ اخروی نعمتوں سے ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کی تفسیر میں فرمایا کہ خدایا ہم کو دنیا میں نیک بیوی دے
آخرت میں اعلیٰ حور عطا فرما اور آگ یعنی خراب بیوی کے عذاب سے بچا۔ تو جیسے اچھی بیوی خدا کی رحمت، ایسی ہی بری بیوی خدا کا عذاب۔ تو خیر ہمیں بسا اوقات ہم بھی دیکھتے ہیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بہت بری صحبت ہوتی ہے، بری عادتیں ہوتی ہیں، لیکن ماشاء اللہ جو ہمارے مبلغین ہیں ماشاء اللہ جو سمجھدار ہوتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے ایسے ہیروئن چیف، ڈکیت کرنے والے، چوریاں کرنے والے، ماں باپ کو ستانے والے، غصہ کرنے والے دعوت اسلامی کے مبلغین کے ہاتھوں آئے، ماشاءاللہ ان کو تہجد گزار بنا دیا، صحبت نے نوازا نا۔ تو ہم بھی اپنے گھر والوں کی اس حوالے سے کیا تربیت کرتے ہیں؟ گھر میں جاتے تو اس کا ہمارا کیا اہتمام ہوتا ہے؟ ہمارے اخلاق، ہمارے کردار سے وہ سامنے والا کیسے متاثر ہوتا ہے؟ یعنی یہاں تو اگر کہ نا کہ رات چلتے ہوئے کوئی تھپڑ مارے تو ہم کہتے ہیں دوسرا گال حاضر ہے، لیکن گھر میں کیا ہمارا درگزر سے کوئی کام ہے؟ کسی کا دھکا لگا، دھکا اس نے مارا، معافی ہم مانگتے ہیں، معاف کر دینا، آپ کو لگی تو نہیں؟ تو جب یہ انداز ایک عام شخص سے ہے تو ہمارا گھر میں کیا انداز ہے؟ گھر میں تو ہمارا پارا فوراً چڑھ جاتا ہے، کھانے میں نمک آگے پیچھے ہو جائے تو توڑ پھوڑ کر دیتے ہیں، پکانے میں کچھ دیر سویر ہو جائے تو ہمارا حساب کتاب آؤٹ ہو جاتا ہے، کپڑے دھلے ہوئے نہ ہو، استری صحیح نہ کی ہوئی ہو تو جناب اس پر حساب کتاب بہت آؤٹ ہو جاتا ہے۔ تو اپنے معاملے کو چیک کریں۔ نگران شورا ایک مثال دیتے ہیں کہ چبن ہوتی ہے نا، کہ اگر جوتے میں کیل نکلی ہوئی ہو اور کوئی پیر ڈالے کیا ہوتا ہے؟ جھٹکا لگتا ہے نا۔ تو ہمارے اندر بھی کوئی چبن تو نہیں ہے کہ ہم بات کرتے تو سامنے والا کہتا ہے ہر بات اٹکتا ہی رہتا ہے، ہر بات میں تنزی ہوتی رہتی ہے، ہر بات میں چبن ہی ہوتی رہتی ہے۔ اگر ایسی عادت ہو اس کو درگزر کرتے۔ اور ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ نیک عورت یہ سونے سے زیادہ نفع بخش ہے، کیونکہ سونا خرچ ہونے کے بعد ہی نفع دیتا ہے، جبکہ بیوی جب تک تمہارے ساتھ ہے تم اسے دیکھ کر خوش ہوتے ہو، ضرورت پڑنے پر اس سے مشورہ کرتے ہو تو وہ تمہارے راز کی حفاظت کرتی ہے، اپنے کاموں میں اس سے مدد طلب کرتے ہو، تمہاری اطاعت کرتی ہے، نیز تمہاری غیر موجودگی میں تمہارے اہل و مال کی حفاظت کرتی ہے۔ اگر عورت میں صرف یہ بھلائی ہوتی کہ وہ تمہارے نطفے کی حفاظت، تمہاری اولاد کی پرورش کرتی ہے تو اس کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس معاملے میں اپنے گھر کا ماحول اچھا کریں۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اکثر سنتے گھر کا سودا سلف لایا کرتے، تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ یہ پیاری پیاری سنتیں بھی تو ادا کریں۔ گھر کا سودا سلف لانے کی ڈیوٹی ہم نے عورتوں پہ لگا رکھی ہے، اور پھر سر پکڑتے ہیں کہ یار یہ کیا ہو گیا، دودھ والے سے ڈیلنگ تو جناب عورت کرے گی، گھر سے جا رہے ہیں میں نے کارپینٹر کو بول دیا ہے وہ آ کر وہ بنا دے گا۔ ارے اللہ کے بندو غور تو کرو، آپ کے گھر میں عورت اکیلی ہے، آپ کارپینٹر کو بھی اکیلے بھیج رہے ہو اس کو، اب وہ گھر میں آ کے کیا کرے گا؟ اکیلا مرد، اکیلے پرائے مرد گھر میں موجود ہے۔ ہماری عقلوں کو کیا ہو گیا؟ یعنی سوچیں کہ گھر کا ماحول خراب کرنے میں خود ہماری کتنی نادانی ہے۔ اس طرح کے کئی معاملات ہیں، گوشت لینے تو عورت جائے گی، سبزی لینے تو عورت جائے گی، دودھ والے سے حساب کتاب تو عورت، بچے اسکول جاتے تو رکشے والے سے ڈیلنگ تو عورت، داخلہ کرانا ہے تو عورت، یہاں تک کہ اب تو گھر شادی کا کھانا پکتا ہے نا تو وہ بعض ادارے والے سیمپل بھیجتے ہیں کہ ہم آپ کی شادی میں یہ کھانا پکائیں گے، تو اب یہ کام بھی عورتوں کو دے دیا ہے کہ یہ بھی پاس عورتیں ہی کریں گی، کھانا وہی چکھیں گی، وہی مینیو پاس کریں گی کہ کھانے میں ہوگا کیا کیا۔ جہیز لینا ہے تو عورتیں پسند کریں گی، بنوائیں گی، اٹھائیں گی، لے جائیں گی۔ یہ ہماری شریعت کو پسند نہیں ہے۔ جو کام ہمیں کرنا ہے وہ ہم کریں، جو عورتوں کے کام ہے وہ عورتوں کو دیں، ان کے حقوق ادا کریں، ان کا خیال رکھیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں لکھا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام گھر کے کام کاج کیا کرتے تھے۔ پھر ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، سبحان اللہ، ان کے بارے میں پڑھا کہ کسی عورت سے نکاح کیا، وہ ہمیشہ اس کی خدمت کرتے رہتے، بزرگ اپنی بیوی کی خدمت کرتے، حتیٰ کہ عورت نے شرم محسوس کی اور اس بات کا تذکرہ اپنے والد سے کیا کہ میں اس شخص پر حیران ہوں، کئی سال سے میں اس کے گھر میں ہوں، میں جب بھی بیت الخلا جاتی ہوں یہ مجھ سے پہلے وہاں پانی رکھ دیتا ہے۔
ہم تو پانی پلاتے نہیں ہیں، اور میں بیوی کو پانی پلاؤں گا؟ اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں پلائیں گے؟ ثواب ملے گا۔ اسی طرح نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب سے اچھا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان محبت نشان ہے، کوئی مومن کسی مومنہ بیوی کو دشمن نہ جانے، اگر اس کی کسی عادت سے ناراض ہو تو دوسری خصلت سے راضی ہوگا۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں پر ایک بات بڑی پیاری پڑھی تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید جو ہے نا یہ ہماری عام زندگی میں، یعنی آپس کی دوستیوں میں بھی، رشتہ داریوں میں بھی، تعلقات میں بھی، میاں بیوی کے رشتے میں بھی اگر اس فارمولے پر عمل کر لیا جائے تو انشاءاللہ بڑی برکتیں ملیں گی۔ کہتے ہیں کہ دو دوست یہ کسی صحرا سے گزر رہے تھے، اب چلتے چلتے اچانک کسی بات پر ان کی بحث ہو گئی، تو ایک جو دوسرا دوست تھا اس نے اپنے دوست کو زوردار تھپڑ مارا۔ اب جیسے ہی تھپڑ لگا، وہ جو دوست تھا وہ ریت پر بیٹھ گیا، اور ریت پر اس نے لکھا کہ آج میرے جگری دوست نے مجھے تھپڑ مارا۔ خیر سفر جاری ہو گیا، آگے چلتے چلتے جھیل پر پہنچے، دونوں کا ہوا کہ چلو نہا لیتے ہیں۔ اب نہانے لگے، نہاتے نہاتے جس کو تھپڑ مارا تھا وہ اچانک دلدل میں دھنس گیا اور وہ اندر جانے لگا، تو وہ دوست جس نے تھپڑ مارا تھا اس نے بڑی کوشش کے ساتھ اس کو نکال لیا، اور جیسے وہ جھیل سے باہر آئے، وہ دوست ایک پتھر کے پاس بیٹھا اور پتھر پر لکھا کہ آج میرے سب سے اچھے اور گہرے دوست نے میری جان بچائی۔ تو یہ دیکھ کر جس دوست نے تھپڑ مارا تھا اور بعد میں جان بچائی تھی، اس نے پوچھا کہ جب میں نے تم کو تھپڑ مارا تو تم نے ریت پر لکھا، اور جب میں نے تمہاری جان بچائی تو تم نے پتھر پر لکھا، اس کی وجہ کیا؟ تو پہلے دوست نے جواب دیا کہ جب کوئی آپ کو دکھی کرے یا تکلیف دے تو ہمیشہ اس کی بات ریت پر لکھو تاکہ درگزر کی ہوا اسے مٹا دے، لیکن جب کوئی آپ کے ساتھ بھلائی کرے تو ہمیشہ اس کی بھلائی، اچھائی پتھر پر نشر کرو تاکہ کوئی بھی اسے مٹا نہ سکے۔ تو ہم غور کریں اور سوچیں کہ جس سے ہمارا تعلق ہے، اگر کھانا اس نے ہم کو 100 دفعہ دیا، ایک دفعہ ہی تو نمک زیادہ آیا، کیا بھول گئے کہ 99 مرتبہ جس نے لذیذ غذائیں کھلائی تھی، آج اس کا ایک بار نمک میں نمک زیادہ ڈال دینا، کیا اس کو حق ہے کہ اس کو طلاق کا پرچہ دے کے گھر روانہ کر دیا جائے؟ سوچیں کہ آج مطلب پھر اس میں بات بڑھتی ہے تو وہی قابو نہیں ہے۔ مجھے بہت غصہ آ گیا مولانا صاحب، میں نے اپنی بیوی کو غصے میں آ کے، مجھے غصہ آ گیا تھا، میں نے غصے میں آ کے طلاق دی۔ خوشی خوشی کون دیتا ہے؟ آپ کی بیوی نے آپ کو بہترین کسٹرڈ کھلایا، بہترین مٹھائی کھلائی، اور آپ کے آج تم نے بہت اچھا کھانا بنایا، میں تمہارے ساتھ بہت خوش ہوں، اس خوشی میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ ایسا کون کرتا ہے؟ طلاق دی غصے میں جاتی ہے۔ تو اپنے آپ کو قابو میں تو لائیں۔ اب سوچیں تو صحیح کہ جس بندھن سے آپ کا رشتہ جوڑا گیا ہے، کیا وہ یہی ہے کہ ذرا سا کوئی خلاف مزاج بات ہوئی، کپڑے وقت پر استری نہیں ہوئے، کپڑے کی دھلائی صحیح نہیں ہوئی، یا کوئی گھر میں کوئی ایسا معاملہ آ گیا اور آپ بس 1 2 3 کر دے کہ جناب میرے پاس حق ہے، میں اپنا حق ادا کر سکتا ہوں، میرے ساتھ پاور ہے، میں یہ کر سکتا ہوں، تو یہ تو کہتے ہیں نا کہ گاڑی کے 2 پہیے ہیں۔ تو گھر کو اگر خوشحال بنانا ہے تو انشاءاللہ اگر خطاؤں کو معاف کریں گے تو انشاءاللہ عطائیں بھی ملیں گی۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سیرت سے ہمیں بتایا کہ گھر میں کیسا رہنا چاہیے۔ خلیفہ دوم امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نے سخت مزاج ہونے کے باوجود فرمایا کہ آدمی کو اپنے گھر میں بچے کی طرح رہنا چاہیے. آدمی کو اپنے گھر میں بچے کی طرح رہنا چاہیے، اور جب اس سے دینی امور میں سے کوئی چیز طلب کی جائے جو اس کے پاس ہو تو اسے مرد پایا جائے. حضرت سیدنا لقمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا عقل مند کو چاہیے کہ گھر میں بچوں کی طرح اور لوگوں میں مردوں کی طرح رہے، جبکہ ہم اپنی ساری مردانگی کا مظاہرہ جو ہے نا وہ عورت پہ کرتے. او چٹیا پکڑی، او گھسا مارا، او ڈنڈا مارا. لڑو کسی بار چرسی موالی سے بھی لڑیں گے تو ایسا مارے گا کہ تارے یاد آ جائیں گے، ہم کو نانی یاد آ جائے گی. تو باہر کچھ نہیں ہے، باہر تو ایسے پھنسے ہوئے ہوتے، بالکل ہوا نکلی ہوئی ہوتی ہے. گھر میں ببر شیر ہوتے ہیں کہ ذرا سا کوئی خلاف مزاج، یہ مارا وہ مارا، یہ مردانگی نہیں ہے. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائیوں، شریعت نے مرد کو اپنے اہل خانہ کے ساتھ سنگ دلی اور بے حسی والا رویہ اپنانے سے منع کیا ہے. بے حسی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ یار کوئی سنتا ہی نہیں ہے، دیکھتا ہی نہیں ہے، بچہ بیمار پڑا تو آپ کو کچھ فرق نہیں پڑے، گھر میں کوئی ٹینشن ہوا آپ کو کوئی فرق نہ پڑے. ایسا نہ کریں، ایسا نہ کریں. مرد کو چاہیے اپنی بیوی کے لیے ایسا درخت ثابت ہو جس کے سائے میں اسے ہر طرح کا سکون میسر آئے، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ وہ بیوی کے شرعی حقوق احسن طریقے سے ادا کرے. بیوی کے کیا حقوق ہیں؟ شادی کرنے کے تو ہر ایک تمنا ہی ہے کہ شادی ہونی چاہیے. بھائی شادی کرنی ہے تو بیوی کے حقوق تو جانے کہ جس کو گھر میں لایا جا رہا ہے وہ گھر میں جو آئے گی اس کے ساتھ میرا اس نے سلوک کیسا ہوگا، کیا حقوق ہیں، شریعت نے کیا کی چیز لازم کی ہے کہ جناب یہ چیزیں مجھ پر لازم ہے اور مجھے اسی طرح اپنی زندگی گزارنی ہے. پھر ہم مرد حضرات جو ہیں، یہ مرد حضرات تو ہم دوستوں میں گھومتے ہیں، ایسی گیدرنگز میں بآسانی آتے جاتے ہیں. عورتیں کہاں جاتی ہیں؟ کھاتے پیتے موج کرتے. جیسے امیر علیہ سنت ابھی رمضان شریف میں 2 سال سے آپ نے یہ باقاعدہ اس پہ بہت زبردست مہم چلائی ہے. اسلام میں کو ذہن دیا، بلکہ جو افطاریاں کراتے ہیں نا ان کو ذہن دیا کہ آپ ٹھیک ہے افطاریاں کراتے ہیں، مگر آپ جو کرا رہے ہیں یہ سارے مطلب کھا پی رہے موج کر رہے ہیں. میری مدنی بیٹیوں کو بھی دو نا، میری مدنی بیٹیوں کو بھی دو. ہمیں تو سب پتہ ہے کون سے چوک پر فروٹ ملتا ہے، کون سے چوک پہ شربت ملتا ہے. اچھا سارے ٹھیے پتہ ہے کہ پانی والا شربت کہاں ملے گا، دودھ والا کہاں ملے گا، بادام پستے کس میں ڈلے ہوئے ہوں گے، یہ سب ہم کو پتہ ہے. افطار میں سارے ایسے ٹھیے ہم نے دیکھے ہیں، سارا حساب کتاب ہم بنائیں گے. تو گھر میں جو ہے کیا کبھی سوچا کہ گھر والوں کا کوئی اہتمام؟ تو امیر علیہ سنت جو افطار کرا رہے ہیں ان کو بھی کہا کہ ایسے سفید پوش گھر ہوتے ہیں جن کے گھر میں پورا مہینہ گزر جاتا ہے فروٹ نہیں آتا ہے، تو ان میری مدنی بیٹیوں کو دو نا، بیچاری یہ بھی تو روزے رکھتی ہیں، ان کا بھی تو گرمیوں سے برا حال ہے، ان کے پاس بھی تو گھر میں برف نہیں ہے. تو ہم خود سوچے اور غور کریں کہ ہمیں آسائشیں گیدرنگس ہیں، ہم ان گیدرنگس پہ گھومتے پھرتے سب کچھ کرتے ہیں، گھروں میں کیا؟ کسی شخص کے بارے میں پڑھا ایک مرتبہ، وہ کہتا ہے کہ میں بیکری گیا سامان لینے کے لیے، تو سامان لے کر جب میں باہر نکلنے لگا تو مجھے اپنا ایک محلے دار نظر آیا. تو میں کہا او ہو اسلم بھائی، آج آپ بیکری میں، خیریت؟ تو کہ ہاں وہ اصل میں جلیبی اور سموسے لینے آیا تھا. تو اس شخص کہنے لگا، میں نے اس کو تنزیہ کہا کیوں، کیا بھابھی نے آج کھانا نہیں پکایا ہے؟ بھابھی نے کھانا نہیں پکایا؟ تو اس نے کہا نہیں کھانا تو پکایا ہوگا، اصل میں آج دوپہر میں ہم دفتر والوں نے کچھ پیسے جمع کر کے جلیبی اور سموسے کھائے تھے، تو میں نے سوچا کہ یار ہم تو کھا لیتے ہیں، یہ بیچاری جو گھر میں بیٹھی ہے اس کو کون کھلائے گا. تو میں نے تو اپنی عادت بنائی ہے کہ گھر کے باہر جو چیز کھاتا ہوں نا تو گھر میں بیوی بچوں کے لیے بھی لے جاتا ہوں. گھر میں جو باہر جو کھاتا ہوں یہ گھر میں بیوی بچوں کے لیے لے جاتا ہوں. یہ بیچاری جو گھر میں آئی ہے یہ اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے میرے گھر آ گئی، تو کیا اس کا حق نہیں بنتا ہے؟ تو یہ کہتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ میرا وہ پڑوسی جو ہے وہ اندر چلا گیا، میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چلا. تو اس نے کہا خیریت آپ کیسے؟ تو کہا کہ میں آئس کریم لینے آیا ہوں کیونکہ آج میں نے آئس کریم کھائی تھی. تو اب ہم سوچیں اور غور کریں کہ ہماری جو گیدرنگس ہے، ہم جو آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے
تو کئی ایسے معاملات ہیں کہ جس میں ہم بہت آسائشیں حاصل کرتے ہیں، بہت سہولتیں حاصل کرتے ہیں، بہت مطلب ملتے جلتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، لیکن گھر کے معاملات میں بسا اوقات ہماری بہت کمزوریاں ہوتی ہیں، اور سارے اخلاق، محبتیں، پیار یہ یوں سمجھیں مارکیٹ میں ہوتے ہیں. اب مارکیٹ میں بہت اخلاق والے مشہور ہیں کہ یا جناب یہ دکاندار بہت اچھا ہے، یہ بڑا ملنساری سے ملتا ہے، اس کے چہرے پہ تو مسکراہٹ ہی مسکراہٹ رہتی ہے. لیکن بھائی یہ مسکراہٹ گھر میں کہاں چلی جاتی ہے؟ کوئی دکان پہ پیک کر کے آ جاتے ہیں کہ ہم با اخلاق صرف دکان پر ہیں، دکان پر مسکرائیں گے، گھر میں مسکرانے پر پابندی ہے، گھر میں بات چیت کرنے پہ پابندی ہے، بس غصے میں جائیں گے، روب ہوگا. جیسے ایک فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ آپ کسی گورنر کے ساتھ بیٹھے، کوئی بات چیت ہو رہی تھی، اچانک کچھ بچے آ گئے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اٹھایا، پیار کرنے لگے. تو اس شخص نے کہا کہ اے امیر المومنین، آپ بچوں سے اس طرح پیار کرتے ہیں؟ کہا ہاں میں بچوں سے پیار کرتا ہوں. کہا کہ میرے بھی غالباً اس نے 10 بچے کہے تھے، میرے 10 بچے ہیں، میں نے تو آج تک کسی کو پیار نہیں کیا. تو فاروق اعظم اس کو گورنر بنا رہے تھے، وہ گورنری کا احکام نامہ ہی پھاڑ دیا. کہ جو اپنے بچوں سے پیار نہیں کرتا ہے وہ رعایا پر کیسے پیار کرے گا؟ تو ہم بعض اوقات عجیب و غریب لوگ ہیں. باہر ہمارا پیار ہوتا ہے، گھر میں نہیں ہوتا ہے. دوسروں کے بچوں سے پیار ہوتا ہے، اپنے بچوں سے پیار نہیں ہوتا. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے و پیارے پیارے اسلام بھائیوں، ہمیں عورتوں کے حقوق ادا کرنا چاہیے. نان نفقہ یہ شوہر پر واجب ہے کہ اس میں ادا کرے، اور پھر اسی کے ساتھ یہ بڑا اس کا مہر ادا کیا جائے. اور یہ پورا ایک بیان ہے، میرا آپ کو ناقص مشورہ ہے، مکتبۃ المدینہ کا ایک بڑا خوبصورت رسالہ ہے، شوہر کو کیسا ہونا چاہیے. نگران شورا کا بیان ہے شوہر کو کیسا ہونا چاہیے. اس کا تحریری گلدستہ یہ المدینۃ العلمیہ نے شائع کیا. بہت اس میں واقعات بھی ہیں، بہت اس میں معلومات بھی ہیں. پھر اسی کے ساتھ یاد رکھیے آخر میں کہ جو گھر میں جس سے تعلق ہوتا ہے، نیکی کا حکم دیجیے، نماز کی دعوت، نماز کی تاکید کیجیے. اس بارے میں قرآن پاک میں بھی بہت واضح آیات ہیں، احادیث مبارکہ میں بھی ہے. اور جو اس معاملے میں رعایت نہیں کرتا اس کے بارے میں بھی سخت احکام ہیں. پردے کے جو شرعن احکامات ہیں اس کے بارے میں اپنے گھر والوں کو کس طرح تعلیم دینی ہے اور کس طرح ان کو اس پر قائم رکھنا ہے. اور یہ یاد رکھیے کہ مرد جو ہے وہ گھر کا افسر ہے. قرآن پاک میں اس کے بھی احکامات ہیں، اور ظاہر یہ طویل موضوع ہے. میں صرف یہی عرض کروں گا کہ اگر ہم گھر کو خوشحال کرنا چاہتے ہیں، اس میں برکتیں چاہتے ہیں، شریعت کے تقاضے پورے کیجیے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں یوں سمجھیں کہ بچہ پیدا ہونے سے لے کر دفنانے تک کے معاملات یہ ہم کو سکھائے جاتے ہیں. تو اللہ کرے کہ ہم شریعت کا علم سیکھنے کی کوشش کریں. اس کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کریں. دعوت اسلامی کے شعبہ مکتبۃ المدینہ سے شائع کردہ کتب و رسائل، یہ تو امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ اپنے گھر میں مدنی لائبریری بنائیں کہ ہر کتاب، ہر رسالہ میرے گھر میں ہونا چاہیے. دیکھیں اگر یہ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ بات سیکھنی چاہیے تو اس کتاب کو لیں، بار بار پڑھیں. پھر آگے بچے اگر پیدا ہوتے ہیں، عقیقہ کرنا ہے، اس کے بارے میں اللہ کی رحمت رسالہ لکھا ہوا ہے. اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے، تربیت اولاد کا پورا رسالہ ہے. شادی کرنی ہے، سنت نکاح، امیر اہل سنت کی سیرت کا بڑا پیارا رسالہ ہے. تو یوں مطلب زندگی گزارنے کا ایک پورا فارمیٹ اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے حاصل ہوتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم حاصل کریں، عمل کریں، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں، مبلغ بن جائیں. ماحول بہت خراب ہے، دن بدن طلاق کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ماحول اچھا ہو جائے، یہ صرف باتیں کرنے سے نہیں ہوگا، پریکٹیکلی کوشش کریں. اپنے خاندان میں ایسا لٹریچر عام کریں، مدنی چینل دیکھنے کی دعوت دیتے رہیں. انشاءاللہ اس کی برکتیں ہم سب کو نصیب ہوں گی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. ایمان پر